بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو کس سے؟ صبر سے۔ مدد مانگو کس سے؟ نماز سے۔ آج تک کسی دیوار پہ آپ نے لکھا ہوا دیکھا الصلاۃ مدد، الصبر مدد؟ یا مومن ایک دوسرے سے ملے تو کہے صبر مدد، وہ کہے نماز مدد؟ خدا کہہ رہا ہے کہ نماز سے کیا مانگو؟ مدد مانگو۔ خدا کہہ رہا ہے صبر سے کیا مانگو؟ مدد مانگو۔ مدد کیسے مانگو؟ بول کے، لفظ صبر کو رکھ کے بولوں صبر مدد، لفظ نماز کو رکھ کے بولوں کہ نماز مدد؟ کہ نہیں، یہ پریکٹیکل ہے۔ صبر مدد تب کرے گا جب صبر کرو گے، نماز مدد تب کرے گی جب نماز پڑھو گے۔ اسی طرح ہے یا علی مدد، علی نام ہے، علی مدد کب کریں گے؟ یہ بالکل ایسا ہے کہ نماز پڑھوں نہیں لیکن کہوں یا نماز مدد یا نماز مدد، صبر کروں نہیں لیکن کہوں یا صبر و مدد یا صبر و مدد، علی صفت بنوں نہیں لیکن کہوں یا علی مدد یا علی مدد۔ لاکھ کہتے رہو کوئی مدد ہونے والی نہیں جب تک علی صفت نہیں بنو گے۔ آج بارہا کہہ رہا ہوں 40 ملکوں میں خدا نے شیعوں کو عزت دی۔ بھئی کیوں عزت دی خدا نے؟ سارے مسلمان کہہ رہے ہیں یا اللہ مدد یا اللہ مدد، بڑے بڑے اجتماع، شبہائے قدر، مگر مت جتنے بڑے بڑے آنسو بہا بہا کہ خدایا اسرائیل کو تباہ فرما، امریکہ کو تباہ فرما، پیچھے سے وہ بھی چیخ کے کہہ رہے ہیں الہی آمین تباہ فرما۔ بھئی تیرے آمین سے وہ تباہ ہوگا؟ اللہ کی دربار میں گڑ گڑانے سے امریکہ تباہ ہوگا؟ سارے مسلمان مکے میں جمع ہو کے دعا کرے کہ امریکہ تباہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ کہنے سے اللہ مدد نہیں کرتا۔ یہ تو بالکل ایسے بندہ گھر میں بیٹھے خدایا روٹی دے خدایا روٹی دے، کوئی اللہ روٹی دے گا تمہیں؟ اس نے روٹی کے حاصل کرنے کا روٹ دیا ہے تمہیں، اس روٹ کے لیے عقل دی ہے تمہیں کہ جا زمین پہ گندم کا دانہ ہوگا، پانی دے، کاشتکاری کر، ہر چلا، گندم کو کاٹ، پھر جا کے اس کو آٹا بنا، پھر گھر میں لا، پھر آٹے کو گوندھ، پھر اس کو گرمی پہ رکھ، پھر روٹی بنے گی، پھر ہاتھ استعمال کر، لقمہ کاٹ، منہ میں ڈال، اس کو چبا، پھر شکم میں جائے گا۔ اسی پروسیس کو کہتے ہیں یا اللہ مدد۔ اس نے دانہ دیا یہ اس کی مدد ہے، اس نے دانت دیے اس کی مدد ہے، اس نے اسٹمک کا پروسیس تمہیں دیا یہ اس کی مدد ہے، اس نے انرجی اس کی مدد ہے، تو سانسیں لے رہا ہے یہ اس کی مدد ہے، خون تیری رگوں میں دوڑ رہا ہے یہ اس کی مدد ہے۔ اسی طرح وہ مدد کرتا ہے، یہ نہیں کہ بنی بنائی روٹی تمہیں دے دے۔ اب لاکھ کو امریکہ تباہ ہو جائے، لاکھ کا ہوا، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ 10,000 ریلیاں نکالو مرد آباد امریکہ، کچھ بھی نہیں ہونے والا اس کو پتا ہے ریلی نکال کے تو اسی نیسلے کا پانی پیے گا اسی نیری میں، وہی ریلی نکال کے میک ڈونلڈز کے برگر کھلائے گا جوانوں کو، اس کا تو اور بزنس بڑھے گا۔ اسی کراچی میں لوگ سالوں سالوں تک 2.5 مہینے مجالس کرواتے تھے اور کسی وہابی کی کمپنی کے شیرمال لے کے مومنوں کو کھلاتے تھے۔ وہ کمپنی والا سب سے بڑا فنڈر تھا سپاہی صحابہ کا، شیعہ اسے شیرمال لیتے تھے، وہ شیعوں سے کماتا تھا، وہی پیسے سپاہی صحابہ کو دیتا تھا اور وہ آ کے ہمیں گولیاں مارتے تھے۔ دماغ اگر انسان میں ہو، عقل اگر انسان میں ہو، روٹس اگر انسان کو پتا ہو کہ میں نے چیزوں کیسے استعمال کرنا ہے، جس طرح الصبر مدد بول کے صبر مدد نہیں کرتا جب تک صبر کرو نہیں، نماز و مدد بول کے نماز مدد نہیں کرتی جب تک نماز پڑھو نہیں، یا علی مدد بول کے مدد ہوتی نہیں جب تک علی صفت بنو نہیں۔ اب جب آپ علی صفت بنے، پوری امت کہہ رہی تھی یا اللہ مدد، لیکن امت کو ذلت کے تماچے کھانے پڑے۔ 40 سے زیادہ ملک تھے یا اللہ مدد کہہ رہے تھے، مکے میں دعائیں، حج میں دعائیں، خطبوں میں دعائیں، جمعے میں دعائیں، ریلیوں پہ ریلیاں، لیکن ذلت کے تماچے کھائے۔ لیکن ان 40 ملکوں میں صرف ایک منی شیعہ، وہ ایرانی شیعہ، وہ عراقی شیعہ، خدا نے عزت دی نا۔ آج سینہ چھوڑا کر کے معاشرے میں چلتے ہو، ہم وہ قوم ہیں کہ وقت کے یزیدوں کو للکارنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ اب بتاؤ علی نے مدد کیسے کی آپ کی؟ وہ یا اللہ مدد کہہ رہے تھے، آپ اہل بیت سے مدد مانگ رہے تھے، اللہ سے مدد مانگ رہے تھے، اللہ نے آپ کی مدد کی۔ آپ کی مدد کیوں کی؟
کیونکہ آپ نے صرف کہا نہیں، آپ امیر المؤمنین کی بتائی ہوئی صفت پہ چلے کہ کونو للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ظالم کے لیے اپنے دل میں کیا رکھنا؟ نفرت رکھنا، مظلوم کے لیے کیا رکھنا؟ حمایت رکھنا۔ اگر اس اصول علی پہ چلو گے تو پھر یا علی مدد بھی کریں گے۔ اصول ہے۔ اب ایک بندہ کہے میں علی کا ماننے والا ہوں لیکن میدان جنگ میں جاؤں گا، بزدلوں کی طرح لڑوں گا اور پھر کہوں گا یا علی مدد، نہیں، ذلت ہی ملے گی تمہیں۔ مدد کب ملے گی؟ جب علی کی طرح تلوار ٹوٹ بھی جائے رسول کا ساتھ نہ چھوڑو۔ یہ مدد علی ہے۔ خدا امیر المومنین کو عزت دے رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ علی اصول پہ چل رہے ہیں نا۔ اصول کا پابند ہمیشہ عزت پاتا ہے۔ اہل بیت مدد تبھی کرتے ہیں، دنیا میں رسوا نہیں ہونے چاہتے، اہل بیت کی صفات پہ عمل کرو، پھر دیکھو خدا مدد کیسے کرتا ہے۔ امام حسین کربلا جا رہے ہیں، کعبہ عبداللہ کوئی پلان، کون سا نقشہ لے کے جا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے 30,000 کا لشکر ہے، مارے جائیں گے۔ کیا سوچ کے امام حسین بچوں کو لے کر گئے؟ کیا سوچ کے بہنوں کو لے کر گئے؟ کیا سوچ کے بھتیجے بھانجوں کو لے کر گئے؟ ارے جنگ پہ کیا کوئی فیملی کو لے کر جاتا ہے؟ کچھ تو سوچا نا امام حسین نے، کچھ تو سوچ کے گئے نا امام حسین نے، کیونکہ امیر المؤمنین نے جنگیں کی، خطبے دیے، لیکن بنو امیہ کے چہرے سے اس طرح نقاب نہیں اترا جس طرح اترنا چاہیے تھا۔ امام حسن نے صلح سے بڑی کوشش کی۔ صلح امام حسن وہ تائید ہے۔ آپ شرائط پڑھیں امام حسن کی، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ امامت نے کتنی درایت سے کام کیا، کیونکہ جنگ تو ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ جنگ لڑتے تو سیدھی بات تھی، دغا ہو گئی تھی لوگوں کے اندر، جس طرح جنگ صفین میں مسلمانوں کی بے وقوفیوں سے جیتی ہوئی جنگ ہاتھ سے کیا ہو گئی؟ نکل گئی۔ امام حسن کے لشکر بہت بڑا تھا لیکن خرید لیا گیا۔ ایمان نہیں تھا امام حسن پہ اتنا مضبوط، پیسہ دے دے کے ان کے ضمیروں کو خریدا۔ اب ایک ہی راستہ تھا، صلح۔ صلح میں امام حسن نے اس سے وہ منوایا کہ جسے آج کا مفتی جھٹلاتا ہے۔ امام نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ آج کے بعد ممبروں سے میرے بابا علی پہ سب و شتم نہیں ہوگا۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں، کسی مومن کا بچہ اٹھا لیا گیا اور مسنگ ہو گیا، تو یہ بیچارے کہتے ہیں مولانا ذرا ڈائیلاگ ہو، بات چیت ہو، ہمارے بچے ہمیں مل جائیں، یا کم از کم ہمیں اتنا بتایا جائے کہ وہ زندہ نہیں ہے، کوئی بندہ جیل میں ہے، بیمار ہے، مر گیا، کم از کم انفارم کیا جائے تاکہ یہ بوڑھی ماں بچے کے انتظار میں نہ رہے، ایک مجلس سے ترہیم کرا دے کہ بچہ مر گیا۔ سامنے والے بھی بولتے ہیں ہاں بھائی آپ کا بیٹا مر گیا ہے، لیکن ہم لکھ کے نہیں دیں گے مر گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی بولے گا کہ مر گیا، اٹ مینز وہ تسلیم کر رہا ہے کہ میری کسٹڈی میں تھا اور کیا ہو گیا؟ مر گیا۔ یہ ڈینجرس ہے، اس کے آگے کیس ہو سکتا ہے، پکڑ ہو سکتی ہے، آپ کورٹ میں جا سکتے ہو، لاکھوں مسائل ہو سکتے ہیں۔ امام حسن نے کہا کہ آج کے بعد میرے بابا پہ ممبروں پہ سب و شتم نہیں کرو گے۔ اس نے نیچے لکھا کہ نہیں کروں گا، لکھ کر اس نے تسلیم کیا کہ میں علی پہ سب و شتم کرتا تھا، تسلیم کروایا امام حسن نے اس۔ یہ آج کے مفتی جھٹلاتے نہیں، شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، بھائی وہ صلح جا کے پڑھ، تمہارے بڑوں نے لکھا ہے اپنے کاغذوں کے پہ، ہم کرواتے تھے اور کہا کہ آج کے بعد نہیں کروں گا۔ پھر کہا جتنے شیعہ علی، جتنے بنو ہاشم تم نے زندانوں میں ڈالے ہیں، مرد اور عورت، وہ حالات تھے کہ ممبر پہ بتانے کے قابل نہیں ہیں۔ لباس تک ان لوگوں کے وجود پہ نہیں ہوتا تھا، مردوں اور عورتوں کو ساتھ رکھا جاتا تھا، مطلب توہین کی جاتی تھی، وہیں پہ ان کی گندگی، وہیں پہ ان کی نجاستیں، کیڑے ان کے بدن کو لگ جاتے تھے، مر جاتے تھے یہ لوگ۔ اس قدر ان کو تکلیفیں دیں امیر المومنین کے چاہنے والوں کو کہ کبھی ایک مجلس پڑھی جائے جو مظالم شیعہ علی بن ابی طالب پہ ہوئے ہیں۔ فرمان سب کو آزاد کرو گے؟ کہا سب کو آزاد کروں گا۔ کہا تم نے جو یتیمان، غریبان، بیوگان بنو ہاشم کا نان و نفقہ بیت المال کا فرض تھا کہ قوم کے غریبوں کو پیسہ دے، جو بند کیا ہے ان سب کو دو گے؟ اس نے کہا میں دوں گا۔ اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بناؤ گے،
اس نے نیچے لکھا کہ میں اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بناؤں گا۔ اب امت کو سوچنا چاہیے جو وعدہ کر کے پھر جائے، جس کے قول و فعل میں تضاد آ جائے، پھر اس کا فیصلہ خدا بھی کر چکا ہے، اس کا فیصلہ قرآن بھی کرتا ہے۔ یہ اصول ہیں۔ اب آتے ہیں ابا عبداللہ، میرے مولا، میرے آقا، آپ کی پلاننگ کیا تھی؟ آپ کربلا گئے۔ امام حسین کا ایک ہی جملہ ہے، فرمایا میری یہی پلاننگ ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کا وعدہ ہے، خدا کس کا ساتھ ہے؟ اور آج صبر حسین نے بتایا کہ یزید جبر کر چکا، حسین کا نام لے رہے ہیں، کوئی یزید کو یاد کرنے والا بھی نہیں ہے۔ ان کے بڑے سے بڑوں کی قبر پہ 10 ملین لوگ چلے جائیں، لیکن آپ دیکھیے 20 ملین سے زیادہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کربلا جا رہے ہیں۔ کہ یزید کا ایک پلان تھا حسین کو کسی جنگل میں شہید کر دیا جائے، کل کسی کو پتہ بھی نہ ہو آئے تھے ہوا کیا تھا، لیکن کہا کہ نہیں، میں اسی جنگل کو جنت نہ بناؤں تو میں خدا نہیں۔ ہاں، اہل و عیال کو ساتھ لے، مولا کو پتا تھا سارے مردوں کو مار دیا جائے گا، خبر دینے والا تو کوئی ہو، بتانے والا تو کوئی ہو۔ مردوں میں اگر جنگ ہوں گی تو یہ صفین کی جنگ ہو جاتی، مردوں میں اگر جنگ ہوتی تو یہ جمل کی جنگ ہو جاتی۔ بولتے 2 مسلمانوں کے گروہ تھے، آپس میں لڑے، اجتہاد تھا، یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ، معاملہ ملا جلا کے ختم کر دیتے۔ جیسے مسلمان نے جمل کو ختم کر دیا، صفین کو ختم کر دیا، اب منبر پہ بول نہیں سکتے کہ ادھر بھی مرے تو جنت میں، ادھر بھی مرے تو جنت میں۔ کیا گارنٹی تھی کہ کربلا کی جنگ کو ایسا نہ کیا جاتا؟ واللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ دیکھو ان کی نگاہ میں یزید کون ہے؟ صحابی کا بیٹا۔ امام حسین کون ہے؟ صحابی کے بیٹے، نواسے رسول، خود صحابی بھی ہیں۔ اب صحابی کو قتل کرے تو کیا بولتے ہیں؟ دونوں جنتی ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا صفین میں خواتین والا مسئلہ نہیں تھا، جمل میں نہیں تھا۔ ارے مالک ابن نویرہ، نبی کا بزرگ ترین صحابی، خالد قتل کرتا ہے، قتل کرنے کے بعد اس کی بیوی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، یعنی ایسا ظلم یہ رسول خدا کے جانے کے بعد۔ آج سارے مفتی بولتے ہیں خطا اجتہادی ہے، دونوں جنتی ہیں بھائی۔ کربلا میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سوچ نہیں آ سکتی تھی۔ کبھی فرمایا پورے کربلا میں جس شہید کو سب سے بڑی حجت مانا گیا ہے، حقانیت ابا عبداللہ الحسین پر، اس شہید کا نام علی الاصغر ہے۔ اکبر حجت کبریٰ نہیں، عباس حجت کبریٰ نہیں، قاسم حجت کبریٰ نہیں، کیونکہ بڑے تھے لڑے، انہوں نے 10 مارے، انہوں نے 1 مارا، جنگ تھی بھائی۔ وہاں خلیفۃ المسلمین جس یزید کو امیر المومنین کہا جائے، اور یہ نواز رسول، امت کی نگاہوں میں تو آج بعد مفتی کہتے ہیں یہ شیعہ جھوٹ بولتے، یزید نماز پڑھتا تھا، یزید روزہ، ان کی نگاہیں ابھی تک نماز اور روزوں پہ اٹکی ہوئی ہیں۔ تو خوارج بھی تو پڑھتے تھے۔ مالک نماز نہیں پڑھتا تھا، مالک ابن نویرہ روزہ نہیں رکھتا تھا۔ معاملہ نہ نماز کا ہے نہ روزے کا ہے، معاملہ حق و باطل کا ہے۔ کہ اگر علی اکبر شہید ہوتے، کہتے تھے اکبر نے اتنے مارے، انہوں نے بھی مار دیا، دونوں مسلمان ہیں بھائی، دونوں کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ جس طرح صفین میں وہ صحابی کے پیچھے لگے، یہاں دونوں صحابیوں کے بیٹوں کے پیچھے لگے، معزز ہیں امت کے لیے۔ لیکن کہ علی اصغر حجت کبریٰ کا کیوں؟ کہ جب گلو مبارک پہ تیر لگا تو یزیدی سپاہی چیخ اٹھے کہ لعنت ہو تجھ پہ ابن سعد۔ اصغر کی شہادت کے بعد کھلبلی مچ گئی تھی لشکر میں کہ ابن سعد لعنت ہو تجھ پہ، تو نے ہمیں دھوکہ دے کے، جھوٹ بول کے کربلا بلایا۔
تم نے یہ کہا کہ حسین بیعت نہیں کر رہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے قتل کرتے ہیں، خلیفے کے مقابلے میں آ جائے۔ تو فتوے دیے جاتے تھے، جس طرح آج کل مفتی طارق مسعود فتویٰ سناتا ہے کہ وقت کے حاکم کے خلاف قیام کرو گے قتل جائز ہے۔ کہا ہم نے اکبر کو مارا، ہم نے عباس کو مارا، ہم نے قاسم کو مارا، ہم سب کو مارتے گئے، یہ بھی بیعت نہیں کر رہا، وہ بھی بیعت نہیں کر رہا۔ جواز تھا ہمارے پاس، فتوے تھے ہمارے پاس، لیکن کہا کہ اپنے ساتھ سب کو تم نے مروایا بیعت کے بہانے۔ یہ 6 مہینے کا بچہ جو اپنی زبان سے ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا، اس سے بھی تو نے بیعت لینی تھی؟ کیا جواز ہے آپ 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ تیر چلا رہے ہو؟ حجت کبریٰ۔ امام نے قربانیاں دیں تاکہ ان کے خبیث چہروں سے نقابیں اتری جائیں۔ آج کوئی مفتی جرت نہیں کرتا یہ بولنے کو کہ دونوں حق پہ تھے، خاموش ہو جاتے ہیں۔ آج اس کے باپ کو کچھ کہو تو FIR کٹ جاتی، یزید پہ نہیں کٹتی، کیونکہ مفتی بول نہیں سکتا یزید کے لیے۔ دل بڑا ہے کہ بولیں، کیسے بولیں؟ سامنے علی اصغر ہے، کیسے بولیں؟ نبی کی نواسیاں ہیں، کیسے بولیں؟ حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، کیسے بولیں؟ لبان مبارک پہ چھڑی ماری گئی ہے، کیسے بولیں؟ 4 سالہ بچی کو تماچے مارے گئے ہیں۔ پوری خباثت بنو امیہ کربلا کے میدان میں حسین نے دکھائی کہ یہ دیکھ مسلمان آئی نا، اب حجت تمام ہے۔ ہر مجلس اہل سنت کے لیے حجت کو تمام کرتی ہے کہ کربلا سنیں، شہادت اصغر سنیں، اس کے بعد بھی فیصلہ نہ کر پائے تو یہ سیدھا جہنم میں چلا جائے گا، کیونکہ اللہ نے کیا کر دی؟ حجت تمام کر دی، تجھے دکھا دیا حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ تو صفین میں کنفیوز ہو سکتا ہے، تو جمل میں کنفیوز ہو سکتا ہے، لیکن کربلا کنفیوژن کو دور کرنے کا نام ہے، تیر آخر ہے کہ انسان کو پتہ چلے حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔